بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اللہ پاک کی ذات کے لیے ہے کہ بیان کرنے والے جس کی حمد بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ تمام حمد و ثنا محمد و آل محمد کے خالق کے لیے ہے کہ شمار کرنے والے جس کی نعمات کو شمار نہیں کر سکتے۔ حمد و ثنا رب شہداء کے لیے ہے کہ کوشش کرنے والے جس کا شکریہ ادا کرنے سے قاصر ہے۔ درود پاک پڑھیے۔ رسول اللہ سے گزارش ہے، رسول اللہ سے گزارش ہے، آپ کی نعت کی خواہش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش ہے کہ سرکار نعت کی تعلیم فرمائیں۔ رسول اللہ سے گزارش ہے، آپ کی نعت کی خواہش ہے۔ رسول اللہ سے گزارش ہے، آپ کی نعت کی خواہش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ہوں کہ ایک وہی ذات مجھ سے اعلیٰ ہے، میں ہوں کہ ایک وہی ذات مجھ سے اعلیٰ ہے، علی نے میرے اٹھانے میں کی جو کاوش ہے۔ میں ہوں کہ ایک وہی ذات مجھ سے اعلیٰ ہے، علی نے میرے اٹھانے میں کی جو کاوش ہے۔ میں ہوں کہ تاج شفا فقط مجھ کو زیبا ہے، میں ہوں کہ تاج شفا فقط مجھ کو زیبا ہے، بطول زادی و زادے کی یہ نوازش ہے، بطول زادی و زادے کی یہ نوازش ہے۔ میں ہوں کہ دین فقط میرا ہی تو قائم ہے، میرے چچا کی اور ان کے لہو کی کوشش ہے، میرے چچا کی اور ان کے لہو کی کوشش ہے۔ میں ہوں کہ موسیٰ نہیں، میں ہوں کہ موسیٰ نہیں، عرش پہ میرے نالین، میرے فضل کو خدا میں، میرے فضل خدا کے مجھ پہ فضل میں بڑی گنجائش ہے۔ میں ہوں کہ موسیٰ نہیں، عرش پہ میری نالین، خدا کے مجھ پہ فضل میں بڑی گنجائش ہے۔ میں ہوں کہ جبرائیل، علی، حسن اور حسین کی سائے زہرا میں آفاق سی کشائش ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ جی صلوات پڑھیے محمد والے محمد کی بات۔ تمام مومنین مومنات کا یہاں پہ تشریف لانا باعث فخر، باعث سعادت۔ صدائے غازی کی جانب سے یہ خمسہ عید میلاد النبی کا سلسلہ پہلی دفعہ شروع ہوا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس کو آپ لوگوں کے تعاون کی وجہ سے جاری و ساری رکھیں گے۔ اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ جناب مولانا علی رضا رضوی صاحب سے کہ وہ اس جشن کو یکم ربیع الاول سے لے کے 11 ربیع الاول سے لے کے 15 ربیع الاول تک تا حیات یہاں پہ اس سے ہمیں مستفید فرمائیں گے۔ یہ ہماری بھرپور ریکویسٹ ہے۔ میرا خیال ہے آپ اس میں شامل ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ اس جشن کے حوالے سے میں ساتھ ساتھ میں جو مومنین اور جن حضرات نے ہمارا ساتھ دیا میں ان کا مشکور ہوں۔ ڈی پی او گجرات، انہوں نے ہمیں بہترین سیکورٹی کا پرووائڈ کی یہاں پہ، علامہ صاحب کے لیے بھی اور ویسے بھی یہاں پہ جو امام بارگاہ کی سیکورٹی ہے، جنرل سیکورٹی، اس کے لیے بھی دیا۔ وابڈا حکام کا شکریہ کہ انہوں نے اس پہ روٹین کا رکھا کہ لائٹ آف نہ ہو۔ آج بھی اللہ کرے نہ ہی ہو، ابھی شکریہ پہلے ادا کر دیا، پتہ نہیں ہو۔ ایک چھوٹی سی زحمت آپ کو بتا دوں کہ آج کا یہ پروگرام، آج کا دن اس حوالے سے آج آخری پروگرام ہے۔ ویسے تو ہونا کل چاہیے تھا، لیکن چاند کی رد و بدل کی وجہ سے مولانا صاحب کی جو فلائٹ شیڈول ہے وہ پہلے سے طے تھا، اور سمجھا یہ جا رہا تھا کہ آج 5 ربیع الاول ہوگی، لیکن 15 ربیع الاول ہوگی، اور وہ اس کے بعد ان کی جو فلائٹ شیڈول ہوتا ہے، اگر کل والا یہ پروگرام کل والا اٹینڈ کرتے ہیں تو ان کی فلائٹ شیڈول جا کے 5-6 دن کے بعد پڑتی ہے، تو بہت سارا سسٹم جو ہے، نظام جو ہے وہ ان کا شیڈول خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اس پہ کہا کہ اگر آج کل کا مجھے وہ کر دے،
تو انشاءاللہ آئندہ بمطابق چاند 11 ربیع الاول سے 15 ربیع الاول تک یہ پروگرام ہوا کرے گا جی. ٹھیک ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نہ تھکنے والے شخصیت ہمیں ملی ہیں. صبح 10 بجے بھی ہم نے ان کو جگایا ہے, صبح 8 بجے بھی ہم نے ان کو جگایا ہے, اور رات کو 2 بجے کے بعد ہی یہ اپنے سکون کے لیے وہ بیڈ روم میں گئے. میران چک میں ان کا جو پروگرام ہوا ہے وہ کل وہاں پہ, ابھی میران چک کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بتائیں گے, وہاں پہ اس نے شیعہ ہونے کا اعلان کیا ہے. خدا بزرگ و برتر سے دعا ہے کہ مذہب تشیع میں یہ جو اختلافات آگے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے علماء حق اور ان کی کاوشیں رنگ لائیں. جو ایجنٹ مافیا یا جس طریقے سے دوسرے وہ سارا سسٹم چل گیا وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بس دعا کریں. آغا جی آپ کا بہت شکریہ. آغا مبارک, میں آپ کا بے انتہا مشکور ہوں. جے صاحب, زیگم صاحب اور جتنے بھی مومنین مومنات یہاں پہ تشریف ہیں, میں آپ کا بے حد مشکور ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. قبلہ علی رضا رضوی صاحب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بلند کر کے نعرہ حیدری, آل محمد بلند تر صلوات. یہاں ٹھیک جی فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل
यअमुरुहुम बिलमारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यदअु इसरहुम अन्हुम वल अग़लाल लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनु बिहि व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअुन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत। कल के भी बहुत से सवालात थे जो रह गए, आज जल्दी कोशिश करूँगा सवालात के जवाब दूँ। कुछ बच्चों के लिए, कुछ और लोगों के लिए दुआए सेहत की दरख्वास्त की गई है। सैयदा ज़ाहिदा परवीन, बशीरा बेगम और सैयद उस्मान शाह, सैयदा आयत ज़हरा। कुछ बच्चे बहुत सख्त अलील हैं, ज़ाहिरन बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते। उनमें से नाम है फ़ातिमा ज़हरा, शाहज़ेब, कौसैन, अम्मार और हाशिम। इन सब के लिए मिल के और अपनी अपनी परेशानियों की दूरी के लिए, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत के लिए मिल के 5 मरतबा अम्मा यूजी पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। 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 सलावत। सवाल है, इस किस्म के सवाल हमारे यहाँ मुसलसल आते रहते हैं। क्या तमाम अम्बिया सैयद हैं, यानी 1,24,000 अम्बिया? अगर नहीं तो सादात का सिलसिला नसब कौन से नबी से चला और कैसे? जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सैयद यानी सरदार या शरीफ अरबों के यहाँ या और इस तरह की इस्तिलाहात, तो इससे मुराद जनाब सरवर कायनात की नस्ल है। और ये यानी वाज़ेह है कि जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि की नस्ल को सादात कहा जाता है। अब ये वैसे मेरे ख़्याल में वाज़ेह है, मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। मेरे ख़्याल में रोशन, इस पर इख्तलाफ भी नहीं, कुछ शिया सुन्नी इख्तलाफ हो कि दूसरे अम्बिया की नस्लें सैयद हैं या नहीं हैं। रसूल खुदा की नस्ल से मुताल्लिक़ है, बात वाज़ेह। चंद और सवालात थे, मेरे ज़हन में सब नहीं हैं। कुछ और, एक तो तलाक़ की शरात के उन्वान से मैं दो बातें कहना चाहूँगा। देखिए, हमारे यहाँ अंग्रेज़ी की इस्तिलाह में कहते हैं कोर्ट मैरिज, कोर्ट की डिवोर्स, अदालती निकाह और अदालती तलाक़। हमारे यहाँ अदालती ना निकाह कबूल है ना अदालती तलाक़। तवज्जो है? तो ना अदालती निकाह कबूल है हमारे फ़िक़्ह में, फ़िक़्ह जाफ़री के अंदर, ना अदालती तलाक़। तो हम अदालती निज़ाम को नहीं मानते कि एक जज जो है वो ये नहीं कह सकता कि आप एक दूसरे को मियाँ बीवी मानते हैं और आपका निकाह हो गया, आप राज़ी हैं। अक़्द मुआतात कहा जाता है, जैसे आप ख़रीदो फरोश करते हैं। अक़्द सुनने की, इसको थोड़ा सा फ़िक़्ही अहकाम सुन लीजिए। निकाह जो है वो अक़्द है। अक़्द कहते हैं इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट को। कॉन्ट्रैक्ट यानी अक़्द, ख़रीदो फ़रोख्त भी अक़्द है। मैं अंगूठी बेच रहा हूँ, दूसरा ख़रीद रहा है। अगर मैं बेचना रह जाऊँ तो ख़रीद नहीं सकता कोई। रज़ायत तरफ़ैन ज़रूरी है, जिसकी मिल्कियत है। इसी तरह से मियाँ बीवी जब तक दोनों राज़ी ना हो, निकाह नहीं होता। मुझे ज़बान नहीं आती, मैं किसी इलाके में जाता हूँ, मुझे उस इलाके की ज़बान नहीं आती। मैंने कोई चीज़ काउंटर पे ला के रखी और कहा भाई इसकी कीमत, उसने काउंटर पे टाइप कर दी, वहाँ पे लिखी हुई इबारत आ गई, मैंने नंबर्स पढ़ लिए, मुझे पता चल गया इतने डॉलर बने, इतने रुपए बने, इतने पैसे बने। मैंने पैसे दे दिए, ना मैंने वहाँ पे कुछ कहा ना उसने कुछ कहा। उसने भी अपना माल जो फ़रोश करना था फ़रोख्त कर दिया, मैंने भी पैसे दे दिए। ये मुआतात है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मामला हो गया। पता नहीं बात पहुँच रही है नहीं? ये ख़रीदो फ़रोख्त के अहकाम हैं। अब उलमा की मौजूदगी के अंदर जसारत कर रहा हूँ। तो इदान ग्रामी, ये ख़रीद व फ़रोख्त का जो है मामला, ये तय हो जाता है। लेकिन निकाह ऐसे नहीं होता, उसके अंदर सीगों को अरबी ज़बान में जारी करना ज़रूरी होता। जब अरबी ज़बान में निकाह के सीगों को जारी किया जाएगा तब जाके निकाह होगा। इसी तरह से तलाक़ भी हमारे यहाँ, इस तलाक़ के अहकाम निकाह से भी ज़्यादा सख्त है। बहुत से फ़िक़्ह के अंदर निकाह में 2 आदिल चाहिए गवाह। हमारे यहाँ मुस्तहब हैं, गवाहों का निकाह पे होना मुस्तहब है, वाजिब नहीं। लेकिन तलाक़ में वाजिब है।
طلاق میں شرط ہے، طلاق منعقد ہی نہیں ہوتی ہے. حتیٰ میں اگر صحیح عربی زبان میں صیغہ طلاق جاری کر دوں کسی کا اور گواہ نہ ہو، عادل گواہ نہ ہو، جن کے پیچھے نماز ہو جاتی ہو، تو ہمارے یہاں طلاق نہیں ہوتی. کیوں؟ نکاح نیک کام ہے، اسے اللہ نے آسان بنایا ہے. طلاق برا کام ہے، اللہ نے مشکل بنایا ہے. اگر بات پہنچ گئی ہو تو طلاق کہتے جانے سے ہمارے یہاں طلاق نہیں ہوتی. ایک نشست کے اندر 3 طلاقیں نہیں ہوتی، 3 الگ الگ نشستوں میں ہوتی ہیں. اب تو آپ کے یہاں بھی قانون بن گیا ہے اسلامی قانون. حتیٰ ہندوستان میں اور جگہوں پہ دنیا 1400 سال بعد دوبارہ فقہ محمدی پہ، فقہ جعفری پہ آ گئی ہے. اور سب کو اندازہ ہے کہ ایک نشست کے اندر پیغمبر اسلام نے منع کیا تھا، بعد میں کچھ لوگوں نے اجازت دی، لیکن ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا جیسا پیغمبر نے کہا ہے ویسا ہی کرنا ضروری ہے. چھٹے امام کا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا، اور آپ لوگ تو سارے ہیں جعفری. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. آواز آ رہی تھی اب تک آپ حضرات کو؟ نہیں آواز آ رہی تھی، میں اپنے آپ سے ہی بولتا رہا ہوں. تو عزیزان گرامی، یہ جو فقہ جعفری ہے اس کے اندر کچھ شرائط ہیں، جو بھی شرائط رکھی جائیں گی. اور امام کا فرمان ہے کہ حرام محمد حرام الی یوم القیامہ وحلالہ حلال الی یوم القیامہ. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے، اور ان کا حلال قیامت تک کے لیے حلال ہے. ہمیں کوئی ہمارے اہل سنت بھائیوں سے اختلاف نہیں ہے اس معاملے پہ. وہ جب کہتے ہیں نا کہ ہم اہل سنت ہیں تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں، ہم بھی اہل سنت ہیں. سنت رسول پہ ہمیں اختلاف نہیں. والجماعت پہ تھوڑا سا اختلاف. جماعت یعنی صحابہ. توجہ ہو، ہمارا عقیدہ یہ ہے صحابہ تو درکنار، ائمہ معصومین. اب اپنے اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں ہم معصوم ہیں، ہمیں بھی حق نہیں ہے کہ رسول خدا نے کسی چیز کو اگر حرام قرار دیا ہو تو ہم حلال کر دیں، یا اگر انہوں نے حلال کہا ہو ہم بھی اسے حرام نہیں کرتے. ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں جو پیغمبر نے کہا. جب معصوم ائمہ اہل بیت کو اجازت نہیں تو پھر غیر معصوم صحابہ کو اجازت نہیں ہو سکتی. تو یہ ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے. تو عزیزان گرامی، نہ ہمارے ہاں عدالتی نکاح جائز ہے کہ کورٹ میرج جا کے ایک لڑکے لڑکی کر لیں کہ بھی ہمیں جج نے کہہ دیا تم میاں بیوی ہو. میاں بیوی نہیں ہے جب تک کہ کوئی نکاح نہ پڑھے. جج نے آپ کو کہہ دیا کہ طلاق ہو گئی، تب تک طلاق نہیں ہوئی جب تک کہ کوئی طلاق نہ پڑھے. طلاق کو عام نہ کیجیے گا اس طرح سے. ایک جملہ کہہ کے بس میں بات کو مکمل کر دوں گا. عزیزان گرامی، ایک ہے اضطراری حالت، ایک ہے اختیاری حالت. اس کو سمجھتے ہیں سب حضرات؟ بچوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. 2 عربی کی اصطلاحات ہیں. اختیاری، مثال کے طور پہ میرے سامنے جوس بھی رکھا ہے، پانی رکھا ہے اور حلال چیزیں رکھی ہیں. اب مجھے اختیار ہے کیونکہ سب چیزیں حلال ہیں، کوئی بھی چیز پی لوں. کوئی بھی چیز جو طاہر ہے، پاک ہے، حلال ہے، مجھے پوری طرح سے اختیار ہے، میں اسے پی سکتا ہوں کیونکہ حلال ہے. لیکن جو گندا پانی ہے نا باہر، وہ صرف اس حالت میں پینا جائز ہے جب اضطرار ہو، پاک پانی، حلال پانی موجود نہ ہو. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. وہ اضطراری حالت میں گندا پانی پینا جاتا ہے. طلاق جو ہے اضطراری حالت میں ہے، اختیاری حالت میں نہیں. اختیار نہیں ہے آپ کو کہ جی کیا تو بسا لیا، جی کیا تو طلاق دے دی. جی نہیں، جب تک کہ اضطرار نہ ہو، طلاق کے علاوہ اور کوئی حل نہ ہو، تب تک طلاق نہیں. طلاق کو عام نہ کیجئے، نمبر 1. نمبر 2، جب تک کہ ایک عالم یا کوئی ایسا عربی زبان جاننے والا جو سمجھتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں، طلاق کے صیغے جاری نہ کرے 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں، تب تک طلاق نہیں ہوتی ہے. اب اگر واضح ہو گیا ہو تو صلوات پڑھیں محمد والے محمد. وعجل فرجہ. اس کی اور بھی شرائط ہیں کہ یعنی میں اس کو پیش نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سی باریکیاں بچوں کے لیے مناسب نہیں، یہاں پہ سب بیٹھے ہیں، لیکن اس کے اندر حق مہر کا ادا کرنا ہے اور پھر دیکھنا، دونوں سے سننا کہ کیا معاملہ تھا، کیوں طلاق ہو رہی ہے، اس کو سلجھانے کی پہلے کوشش کرنا، دونوں کی دوبارہ رضایت کی کوشش کرنا کہ راضی ہو جائیں. نہ ہو تو پھر اس کے علاوہ خاتون کا پاک ہونا، 2 عادل گواہوں کا ہونا، سب چیزوں کا یہ سب شرائط پوری ہوں. مرد غصے کے اندر نہ کہتے کہ میں طلاق دے رہا ہوں، بلکہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے. جب ساری شرائط پوری ہوں تب طلاق ہوتی ہے اسلام میں. عزیزان گرامی، سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں کیونکہ اب یہ جا رہا ہوں، صبح میری مسافرت ہے، آج رات میں کل صبح میں نکل جاؤں گا، تو حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے میں اس سے پہلے کہ آخر میں بلکہ شروع میں کہہ دوں، خاص طور سے جو علماء کرام یہاں موجود ہیں، مولانا مختار نقوی صاحب ہیں، مولانا مبارک موسوی صاحب ہیں، مولانا یزانی صاحب اور علماء کرام ہیں، مولانا سید زیغم صاحب تشریف فرما ہیں، ناظم صاحب اور زیغم صاحب، تنویر صاحب، خاص طور سے علماء کرام کے لیے، کیونکہ امیر المومنین کا فرمان ہے کہ جب بھی عالم کو مجلس میں آئے تو اس کو خاص ایک اہتمام سے بلایا جائے.
تو اپنے مرحومین کے لیے اس بستی میں تمام جو دوسرے مرحومین ہیں مومنین، خصوصاً سادات، خصوصاً جو آپ کے اجداد ہیں، ان کا آپ کی گردنوں پہ حق ہے. ان علماء کرام کے مرحومین کے لیے، ان کے والدین کے لیے خاص طور سے، خصوصاً جو جن کے والدین بہت بڑے بڑے علماء تھے، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اس سے بہتر انداز سے صلوات کی زحمت کریں گے. آواز آ رہی ہے نا حضرات؟ تو عزیزان گرامی، بے انتہا علماء کرام موجود ہیں. اب میں ان کے سامنے جسارت کر رہا ہوں جو میں نے مطالب شروع کیے تھے سیرت النبی کے عنوان سے، سرور کائنات کی. آج بہت سی اور درخواستیں بھی کی گئیں کہ معراج النبی کو بھی پیش کیا جائے، حکمت کو، اس کے بھی چند جملے سن لیجئے. یہ حوالہ دیتا چلوں جو بھی بات پڑھ رہا ہوں. کل میں نے ایک بات کہی تھی، بہرحال بہت سے اہل سنت بھی موجود ہوتے ہیں کہ میں دل آزاری نہ ہو، اس لیے میں نے تفصیل میں نہیں گیا. شیخ نجات طائی جو میں نے کہا تھا ازواج رسول سے متعلق کہ 13 ازواج تھیں، 9 وصال کے وقت موجود تھی. سرور کائنات کی بھی شہادت ہے شیعہ عقیدے کے مطابق کہ رسول خدا کی بھی، کیونکہ ایک تو حدیث بھی معصوم کی کہ ہم میں سے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جس کو زہر نہ دیا جائے یا تلوار سے شہید نہ ہو. ہم اپنی طبیعی موت سے دنیا سے نہیں جاتے. تو سرور کائنات کو بھی زہر دیا گیا تھا. ایک تو یہ بحث ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کل کہا تھا کہ 13 ازواج ہیں رسول خدا کی سمائے جناب خدیجہ کے، باقی سب ازواج 12 کی 12 مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں. تو اس میں بہرحال بحث نہ شروع ہو. شیخ نجات طائی نے بڑی مفصل شیعہ سنی کتابوں سے حوالے دے کے لکھا. بعض ازواج کو صرف بڑھانے کے لیے بعض لوگوں نے بعد میں کہا کہ نہیں، ایک زوجہ ایسی تھی جو 6 سال کی تھی جب عقد ہوا، 9 سال کی تھی رخصتی ہوئی. یہ صحیح نہیں ہے. وہ بھی زوجہ جو ہیں وہ بعد میں، یہ صحیح نہیں ہے کہ 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے، 16 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے، 19 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے، اور وہ بھی طلاق یافتہ تھیں. تمام کی تمام ازواج سوائے جناب خدیجہ کے. عزیزان گرامی، یہ بحث بنو امیہ نے جناب خدیجہ کی توہین کے لیے کہا کہ وہ 3 مرتبہ بیوہ ہو گئی تھی، اور بعض جو ہیں وہ ازواج بہت کم سن تھیں. ایسا نہیں ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ سابقہ طور پہ نہ بیوہ تھیں نہ مطلقہ تھیں، اور باقی ازواج جو ہیں وہ سب کی سب جو ہیں یا بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں. تو اس کو کلیئر کیجئے. شیخ نجات طائی نے مفصل لکھا، 25 جلدوں میں ابھی تفسیر بھی لکھی ہے پوری کی پوری. بہت بڑے بڑے اس وقت ہمارے مورخین ہیں جنہوں نے رسول خدا کی سیرت کو 35 جلدوں میں لکھا. الصحیح من سیرت نبی الاعظم عبداللہ سید جعفر مرتضی عاملی نے، اور بڑے بڑے علماء نے بھی جناب سیرت المؤمنین پہ 25 جلدیں لکھی ہیں انہوں نے ہی. اسی طرح سے اور یہ جو مورخین ہیں جن کی تحقیق ہے، ایک ہے صرف تاریخ پڑھ لینا، ایک ہے تاریخ پہ تحقیق کرنا. تو تاریخ کو جو تحقیق کر کے بھی جو لکھا جا رہا ہے اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے. بنات النبی کے معاملے کو بھی انہوں نے حل کیا ہے. ہمارے علماء نے بھی بہت کچھ لکھا، لکھنؤ سے، آپ کے لاہور سے، پنجاب سے بڑے بڑے علماء نے بہت کچھ لکھا ہے. ان کی زحمات ہیں، اور ان تمام تحقیقات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں باتیں کر رہا تھا. میں نے کل بھی جو کہا تھا ذمہ داری سے کہا تھا، میں تفصیل میں نہیں گیا تھا، آج بھی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے حضرات؟ واضح ہوگا. اگر بعد میں کوئی سوال کرنا چاہے تو میں پیش کر دوں گا تفصیل. آف دا ممبر کہہ دوں گا، آن ممبر نہیں کہنا چاہتا. آن ریکارڈ بھی بات کہہ رہا ہوں، جو میں نے کہا ہے وہ آن ریکارڈ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی، اور مزید اس کی تفصیلات نہیں دینا چاہتا. ایک سن لیجئے معراج سے متعلق، اس سے پہلے کہ میں اور فضائل کو پیش کروں. سننا چاہیں گے معراج سے متعلق؟ یقین مانیے سارا دن سفر میں، رات میں بھی جاگتا ہوں، اور آپ حضرات جو ہیں وہ اپنی محبتوں کے سے جگاتے رہتے ہیں. تو اب جتنی میری طاقت ہے میں پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. یہ سن لیجئے کہ معراج ہمارے عقیدے کے مطابق سرور کائنات کی معراج نہیں ہے. معراج یعنی عروج. پیغمبر اسلام کو کوئی عروج نہیں ملا معراج پہ جانے سے. بہت مجمع گھبرا کے خاموشی سے سن رہا ہے. مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. کتاب کا نام ہے جناب شہید دستغیب عبداللہ سید عبد الحسین دستغیب شیرازی، کتاب ہے معراج. وہاں سے پیش کر رہا ہوں. انہوں نے مفصل وہاں پہ ائمہ معصومین سے احادیث کو پیش کیا کہ معراج عروج. کسی اور کے نزدیک تو عروج ہوگا، پیغمبر کا معراج پہ جانے سے کوئی عروج نہیں ہے. وہ پہلے ہی ان کمالات پہ تھے کہ ان کے لیے کوئی عروج نہیں ہے. کہ جب چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا جناب سرور کائنات معراج پہ گئے، کہ چند چیزوں پہ عقیدہ بہت ضروری ہے. معراج خواب کی نہیں تھی. معراج جسمانی کا اگر کوئی قائل نہ ہو وہ شیعہ ہی نہیں ہے. بھئی خواب میں تو معراج نہ جانے کس کس کو ہو جاتی ہے.
پیغمبر اسلام جسم کے ساتھ گئے تھے، اس پہ دلیلیں بھی دے سکتا ہوں کہ معراج جسمانی ہے، قرآن سے دلیل پیش کروں گا، چلے اگر سننا چاہیں گے تو میں پیش کر دوں گا، معراج کو پیش کر دوں گا، لیکن معراج عروج سرور کائنات کے لیے نہیں ہے۔ معراج پہ گئے سرور کائنات، تو چھٹے امام سے پوچھا، شہید اصغر نے اپنی کتاب معراج میں لکھا، ایک مرتبہ چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ پھر معراج کیا ہے؟ کہ سارے کے سارے فرشتوں نے خدا کی بارگاہ میں کہا پروردگارہ ہم نے انہیں اس وقت دیکھا تھا جب وہ یہاں تھے، آسمانوں پہ تھے، ہم نے اس وقت زیارت کی تھی، جب سے تو نے زمین پہ بھیجا ہم نے سرور کائنات کی زیارت نہیں کی، ذرا معراج پہ بلا کہ ہم زیارت کر لیں۔ شہید دستغیب کہتے ہیں کہ صادق آل محمد نے کہا معراج فرشتوں کی تھی کہ پیغمبر کی زیارت کی۔ تو اب یہ عروج نہیں بلکہ عرج ہے، یعنی جانا، بلندی کی طرف جانا۔ تو اب یہ عروج کے معنی میں نہیں ہے بلکہ معراج اعراج کے معنی میں ہے۔ میں اس سے زیادہ نہیں ادبی بحث کو چھیڑوں گا یہاں پہ۔ تو اب اعراج ہے، اب یہاں پہ گئے، ایک مرتبہ معراج پہ گئے کہ سارے کے سارے فرشتے انتظار میں تھے کہ ہم ایک مرتبہ زیارت کریں، کہ جب سے جسد خاکی کے اندر زمین پہ گئے ہم نے زیارت نہیں کی ہے۔ اب ایک اور جملے کی وضاحت کر دوں، اب سمجھ میں آ رہا جناب امیر کا یہ جملہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ نہج البلاغہ میں فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ واللہ خدا کی قسم میں آسمانوں کے راستوں سے زمین کے راستے سے زیادہ آشنا ہوں، نہیں پہنچا سکا۔ بھئی مولا یہ دنیا نے، سائنس نے ثابت کر دیا زمین چھوٹی ہے، آسمان بہت بڑا، وہاں پہ بہت سے سیارے، بہت سے ستارے، بہت بڑا کائنات کا نظام ہے، تو آپ نے کیوں کہا کہ میں وہاں کے راستے یہاں کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں؟ بھئی جو جہاں زیادہ رہتا ہے وہ وہاں کے راز سے زیادہ جانتا۔ مولا خلقت سے لے کے ولادت تک وہاں تھے، تو جو جہاں زیادہ رہتا ہے وہ وہاں کے راز سے زیادہ جانتا۔ تو میں اس کی باریکیوں میں نہیں جا رہا۔ تو جناب سرور کائنات ایک مرتبہ درخواست کی سب کے سب فرشتوں نے، اب یہ شاہ صاحب نے اور بہت سے برادران نے درخواست کی تھی کہ تھوڑا سا معراج کا پیش کر دیجیے گا، تو میں سیرت النبی کے عنوان سے جو شبہات ہوں تاکہ شبہات دور ہو جائیں، میں چند جملوں کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور علماء کی ذمہ داری اور علماء کی موجودگی میں پیش کر رہا ہوں جو ہمارے بعض بزرگ علماء نے۔ معراج ربانی ایک عطلہ ربانی کتاب ہے معراج پہ، اور خود ملا صدرہ نے 8 دلیلیں دی ہیں سرور کائنات کے جسم کے ساتھ آسمان پہ جانے پہ، اگر سننا چاہیں گے۔ سارے نہیں پیش کروں گا، آپ حضرات کا جو ہے نا وہ بولنا مجھے بتا دیتا ہے کہ کتنے لوگ سننا چاہ رہے ہیں۔ رضانے کے نامی 8 دلیلیں دی ہیں، اور قرآن سے ایک ہی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ سبحان، منزہ ہے وہ ذات جس نے رات میں اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد الحرام سے مسجد، توجہ سارے مجمع کی توجہ، کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اب کون سی چیزیں دلیل ہے کہ پیغمبر کی معراج جسمانی ہے، روحانی نہیں ہے، خواب نہیں دیکھا، روح نہیں گئی، جسم گیا تھا۔ کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پہلا جملہ اسری، سیر کرائی، سیر، یہ جو سیر کرانا ہے یہ من اور الہ، یہ من و الہ جسم کے لیے آتا ہے۔ ملا صدرہ نے پوری بحث کی ہے کہ یہاں پہ لیل کا آنا، رات میں سیر کر آنا، کا کچھ چیزیں مادی ہوتی ہیں کچھ روحانی ہوتی ہیں۔ تو صاحب فلسفہ نے دلیل دی ہے کہ خود اس آیت کے اندر سے اتنے الفاظ ہے کہ من الہ لیل سیر، یہ 4 دلیلیں خود بن جاتی ہیں سرور کائنات کا جسم کے ساتھ جانا۔ میں بحث کو بھی پھیلانا چاہ رہا ہوں، اور بہت زیادہ پھیلاؤں گا، اگر جتنا آپ لوگ سنیں گے میں اس سے زیادہ پھیلانا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا آئنسٹائن کا نام، 20ویں صدی کا سب سے بڑا سائنسدان مانا جاتا۔ اس کی ایک تھیری ہے، تھیری آف ریلیٹیوٹی۔ مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں ابھی تک اور کتنے لوگ میں کھو چکا ہوں۔ اب میں پڑھوں گا کیونکہ آخری دن ہے تو میں اپنے حساب سے پڑھوں گا، اپنے مزاج کے حساب سے پیش کر رہا ہوں۔ تو آئنسٹائن کا تھیری آف ریلیٹیوٹی ہے، اس زمانے میں سپیس میں، خلا میں جانے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ آئنسٹائن کا وہ دور تھا کہ انسان چاند پہ تو جا رہا تھا لیکن ابھی تک خلا میں نہیں گیا تھا، تو اس نے دنیا کے تمام جتنے بھی ادیان عالم کے یہ خود یہودی تھا، آئنسٹائن یہودی تھا، اس نے یہودی چیف رہبر کو خط لکھا کہ کوئی تمہارے پاس دلیل ہے مذہبی، کوئی دلیل ہے کہ انسان خلا میں جا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، کوئی ایسا میرے پاس قانون نہیں ہے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں،
پھر اس نے ایک مرتبہ جو پوپ تھا اس کو لکھا، آرچ بشپ کو لکھا، ہندوؤں کے متعلق پتہ کیا کہ شاید ہندوؤں کے اندر کوئی ایسا سادھو ہو، کوئی سنت ہو جس کے پاس جواب ہو، ان کو لکھا، سکھوں کو لکھا، بدھ مت کے ماننے والوں کو لکھا، جو اب تک افراد نہیں پہنچے ہیں پہنچ جائیے، اور جو شیعہ فقہا کی عظمت کو نہیں سمجھے سمجھ لیجئے۔ ایک مرتبہ اس نے جامعۃ الازہر خط لکھا مصر میں اور کہا کہ آیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ انسان خلا میں جا سکتا ہے؟ سب کی ساری دلیلیں جب ختم ہو گئیں، آئنسٹائن جب تھک ہار کے بیٹھ گیا کہ مجھے مذہبی دلیل نہیں مل رہی، ابھی تک انسان خلا میں نہیں جا سکا، اس نے تھیری دی تھی، تھیری آف ریلیٹیوٹی، E=c²، E=mc²۔ عزیزان گرامی، اب یہ سارا کا سارا میں پیش کر رہا ہوں، سنتے رہیے گا۔ عزیزان گرامی، جب اس نے سب کچھ کر لیا اور کہا کہ کوئی نتیجہ نہیں، تو ایک آدمی نے کہا کہ شیعوں کے بھی ایک عالم ہے، نام ہے آیت اللہ سید حسین طباطبائی بروجردی، قوم مقدس میں رہتے ہیں، ذرا انہیں خط لکھو، شاید ان کے پاس جواب ہو۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ پڑھا ہوگا، آج مستند سن لیجئے، اور جو ابھی تک ائمہ علیہ السلام کی عظمتوں کے قائل نہیں، ان سے کہہ دیجئے گا، ارے ائمہ کے تو خادم وہ بتاتے ہیں۔ ائمہ کے خادم وہ کچھ خدمت کر دیتے ہیں کہ دوسروں کے بہت بڑے بڑے امام نہیں پہنچ سکیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ بھی پورے سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا۔ آیت اللہ بروجردی کے جو دفتر میں کام کرنے والے علماء تھے، ان میں سے صرف ایک زندہ ہے جو اس وقت 99 برس کے ہے، نام ہے آیت اللہ صافی گل پائگانی، شیخ لطف اللہ صافی گل پائگانی، جا کے دیکھ لیجئے گا، تحقیق کر لیجئے گا، 99 برس کے ہیں، اگلے برس چند مہینوں بعد 100 سال کے ہونے والے ہیں۔ اللہ جب کسی کو لمبی زندگی تو کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ 2 برس پہلے ان کا سارے ایرانی میڈیا نے انٹرویو کیا، کہا کہ لوگ سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ آئنسٹائن نے آیت اللہ بروجردی کو خط لکھا تھا، کیا یہ صحیح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں دفتر میں تھا، ایک نہیں کئی خط آئے، کئی خط گئے۔ آئنسٹائن کی طرف سے کئی خط آئے امریکہ سے، وہ جرمن تھا، جرمنی سے نکال دیا گیا، یہودی ہونے کی وجہ سے امریکہ چلا گیا، نیو یارک میں گیا، مختلف شہروں میں رہا، وہاں سے اس نے خط لکھا، کہا کہ اے شیعوں کے عالم دین، اے سید حسین طباطبائی بروجردی، مجھے بتائیے کیا انسان خلا میں جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا صرف جا نہیں سکتا، گیا ہے۔ جا نہیں سکتا، گیا ہے۔ کہا سارے ادیان عالم سے پوچھ چکا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ گیا ہے، بلکہ لوگ تو یہ بھی ثابت نہیں کر سکے کہ جا سکتا ہے۔ آپ نے اتنی بڑی بات کر دی، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہا مسلمانوں میں شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سرور کائنات جسم کے ساتھ معراج پہ گئے ہیں، تو جو نہیں مانتا شیعہ نہیں، میں تو پھر مرد، کہ میرا یہ اعتقاد ہے سرور کائنات گئے ہیں۔ کہ دلیل کیا؟ کہ ملا صدرہ نے پوری کتاب لکھی ہے اور اس کے اندر ثابت کیا، فلسفے تھے اس کا، اس پوری تھیری کا عربی میں نام ہے حرکت جوہری۔ اب مجمع میں کھو رہا ہوں، کہ اس پوری تھیری کا، اس نظریے کا نام ہے حرکت جوہری۔ کہ ملا صدر الدین شیرازی نے ثابت کیا کہ حرکت جوہری سے ثابت ہوتا ہے سرور کائنات جسم کے ساتھ گئے ہیں۔ اب میں دلیل دے رہا ہوں، میں نے 4 دلیلیں پیش کی ہیں، لیل سے، سیر سے، الہ سے۔ اب آئیے ذرا ایک اور دلیل پیش کر دوں۔ کہ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ معراج پہ گئے کیسے تھے؟ کہ براق پہ، میں براق پہ سوار ہو کے گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ براق کیا ہے؟ کہ تم نہیں سمجھ سکو گے، میں یہاں پہ پیش کر رہا ہوں کہ براق کیا، کہ تم نہیں سمجھ سکو گے۔ کہ یا رسول اللہ پھر بھی سمجھائیے، کہ تم کس پہ سواری کرتے ہو؟ گھوڑے پہ۔ بس یہ سمجھ لو کہ تمہارے گھوڑے جیسا پروں والا جانور ہے۔ تو انہیں صحابہ کو سمجھانے کے لیے کہا تھا۔ حقیقت براق یہ نہیں ہے جو پیغمبر نے کہی ہے، انہیں سمجھانے کے لیے کہا۔ جو ابھی تک نہیں پہنچے مجمع کی توجہ ہو، علماء سارے کے سارے موجود ہیں، ان کی ذمہ داری میں پیش کر رہا ہوں۔ تو ملا صدر الدین شیرازی نے کہا کہ پیغمبر نے کہا براق پہ گئے۔ براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں۔ آئنسٹائن نے کہا تھا اگر کوئی سپیڈ آف لائٹ پہ ٹریول کرے، برق کی رفتار سے سپیڈ آف لائٹ پہ ٹریول کرے تو خلا سے باہر نکل جائے گا۔ تو پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا میں گھوڑے پہ گیا، کہا میں براق پہ گیا۔ میں بتاتا ہوں براق کیا ہے، یہ صدر الدین شیرازی نے کہا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ عزیزان گرامی، براق پہ جانا پیغمبر کا بتا رہا ہے، اور وہ عقیدہ جو رکھتے ہیں کہ پیغمبر نور ہے،
وہ خود بخود پہنچ جائیں گے۔ تو بھی سارا نظام ہے سرور کائنات کا معراج پہ جانا براق پہ بتا رہا ہے کہ معراج جسمانی ہے۔ اور عزیزان گرامی خود ہمارا معاد کا بھی یہی تصور ہے تشیع کے اندر کہ معاد بھی جسمانی ہے، صرف روح روز قیامت محشور نہیں ہوگی، جسم سمیت اٹھایا جائے۔ میں روک کے پیش کر دوں ایک اور دلیل یہاں پہ۔ پوچھا چھٹے امام سے، کہا کہ مولا بہت سے لوگوں کو جانور کھا جاتے، انہیں دوبارہ اللہ کیسے محشور کرے گا؟ کہا ایسے نہیں ہے، کچھ لوگوں کو آگ بھی لگا دی جاتی ہے، اور جو دفنا دیتے ہو نا وہ بھی جب ایک مرتبہ خاکستر بن جائیں تو دوبارہ پودوں میں اگاتے ہیں، پھر دوسرے جانور کھا لیتے ہیں، ان جانور کو اور جانور کھا لیتے ہیں، ان جانوروں کو کئی مرتبہ انسان کھا لیتے ہیں تو کئی مرتبہ منتقل ہو گیا۔ کہا مولا پھر کہ یہ تو اور آپ نے اور ہم نے تو ایک ہی سوال کیا تھا، آپ نے تو اس میں کئی اور سوال نکال دیے، اس کا مطلب ہے پھر انسان محشور نہیں۔ امام نے کہا نہیں، وہ خدا جب انسان کچھ نہیں تھا، اس خدا نے جب کچھ نہیں تھا تو بنا دیا، پلٹانا کون سا مشکل ہے؟ کہا مولا کوئی دلیل دیجئے۔ تو امام نے کہا حضرت تم سورہ یاسین اٹھاؤ۔ کہا ایک آپ انگریزی میں کہتے ہیں ایتھیسٹ، ملحد، زندیق، جو خدا کو نہیں مانتا تھا، کسی قبرستان گیا، وہاں سے ایک ہڈی اٹھائی، ہڈی کو اس نے ایک مرتبہ پاؤڈر بنایا، خاکستر بنایا، پیس لیا، پیسنے کے بعد جب خاکستر بنایا تو پیغمبر کے سامنے آیا، اور ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد کہا قال ومن یخلق العظام وہی رمیم، اس نے ایک مرتبہ پھونک ماری اور سارا کا سارا وہ جو خاکستر تھا ہوا میں اڑ گیا، پاؤڈر چلا گیا۔ اس نے سوال کیا، خالق کو اتنا پسند آیا قلب قرآن سورہ یاسین میں سوال کو رکھا کہ وَمَنْ يُخْلِقِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ان ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا جبکہ یہ خاکستر بن گئی ہیں، پاؤڈر بن گئی ہیں؟ اللہ نے کہا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اے میرے حبیب اس سے کہیے کہ جب یہ ہڈیاں تھیں ہی نہیں اس نے بنا دی تھی، جب خاکستر ہو جائیں تو پلٹانا کون سا مشکل کام ہے؟ آپ لوگوں نے کہا تھا میں نے زیادہ پیچیدہ تو نہیں کر دیا، زیادہ مشکل تو نہیں بنا دیا حضرات میں۔ میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے مشکل سے مشکل بحث اگر پڑھ لوں اور سمجھ لوں تو آسان سے آسان الفاظ میں اس کو منتقل کر دوں، تو میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک پہنچا دوں۔ تو عزیزان گرامی ابھی ہم معراج سے متعلق بھی قائل ہیں، پیغمبر جسم کے ساتھ گئے، اور ہم معاد کے متعلق بھی قائل ہیں کہ جسم کی ہے۔ عزیزان گرامی اب یہ دلیلیں بہت دی گئی ہیں کہ سرور کائنات معراج پہ گئے، تھوڑا سا معراج کے فضائل پہ پیش کر دوں، اور جو پریشان ہونے والے ہیں وہ تھوڑا سا اور زیادہ پریشان ہو لیں۔ تب یہ بعد میں یہ جو بانیان ہیں ان کو پکڑ لیجئے گا کہ ان حضرات نے مجھے زبردستی زور دے کے یہ معراج کا پڑھوایا۔ عزیزان گرامی سرور کائنات ایک مرتبہ معراج پہ چلے، کہاں سے چلے؟ مکے سے۔ اور وہی جو روایت ہے نا کہ ام المومنین نے کہا کہ نہیں پیغمبر جسم کے ساتھ نہیں گئے تھے، خواب دیکھا تھا۔ تو پوچھا صحابہ نے کہ میں مثال کے طور پہ یہ گھڑی بھی بات ہے، یہ فیبریکیٹڈ ہے، یہ بالکل من گھڑت ہے، کیوں؟ کہ وہ ام المومنین کہتی ہیں کہ نہیں کیونکہ پانی بہ رہا تھا، کنڈا ہل رہا تھا، پیغمبر گئے اور آ گئے۔ بھئی ان کی شادی ہوئی ہے مدینے میں، معراج ہوئی ہے مکے میں، گھڑنے والے کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں کس بات پہنچ گئی، بات پہنچ گئی۔ اگر واضح ہے تو میں آگے بڑھ جاؤں۔ توجہ ہے ذہن کی نا؟ جس نے روایت گھڑی تھی اسے یہ یاد نہیں رہا کہ ان ام المومنین کی شادی مدینے میں ہوئی ہے، پیغمبر کی معراج مکے میں ہوئی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ اللیل من المسجد الحرام، اللہ نے مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ مکے سے معراج کرائی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ عزیزان گرامی مکے سے معراج ہوئی ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ سب سے دور اس جگہ پہ لے گیا، پیغمبر نے لوگوں کو بتایا بھی کہ کیا کچھ ہوا۔ ایک مرتبہ گئے معراج پہ، آئے وہاں پہ بہت کچھ ہوا، چند واقعات وہاں کے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور ایک بہت بڑے ہمارے مرجع گزرے ہیں، انتقال ہو گیا، جب لندن تشریف لائے تھے، مولانا بھی موجود تھے، یہ زانی صاحب بھی تھے، آیت الرشید محمد مہدی مرتضوی لنگرودی، تو ان سے پیش کر رہا ہوں کہ آقا لنگرودی کے چند واقعات ہیں، اور انہوں نے بہت بڑے بڑے عجیب و غریب فضائل لکھے ہیں، اور جب تک کہ انسان کے پاس ویلا نہ ہو تب تک وہ فضائل حاصل نہیں ہوتے۔ اب میں وہ چند جملے پیش کروں گا یہاں پہ، تو اب میں انہی سے نقل کر رہا ہوں کہ یہ سارا معراج کا واقعہ، چند جملے آگے کے، یہ پچھلا والا سب کچھ میری اپنی تحقیق تھی، آگے کے جملے چند واقعات سارے شاید ان کے پیش نہ کروں، شاید تفسیر صافی سے بھی پیش کر رہا ہوں۔ میری رفتار کم نہیں ہوگی جب مجھے یہ ہو کہ وقت بھی کم ہے
تو رفتار میری ویسے بھی بڑھتی رہتی ہے۔ عزیزان گرامی، جناب سرور کائنات معراج پہ گئے، ہر آسمان پہ الگ الگ واقعات ہیں، تفصیل بہت زیادہ ہے معراج کی، سارے کے سارے فرشتے دیدار سرور کائنات کے لیے منتظر ہیں۔ وہ افراد جو ائمہ علیہ السلام کی ولایت تکوینی کو نہیں مانتے، ان کو صرف ایک دلیل دے رہا ہوں، اللہ کے ایک ایک ایسے ایسے فرشتے ہیں، ایسے ایسے فرشتے جو ایک فرشتہ پوری بستی کو، پورے زمین کو ایک پر پہ اٹھا کے لے جا۔ حضرت لوط کی قوم کو عذاب دینے والا ایک فرشتہ تھا، آسمان پہ پورے کے پورے اس زمین کے ٹکڑے کو اٹھا کے لے گیا، وہاں سے پھینک کے مارا، سب ختم ہو چکے تھے۔ ارے جو فرشتے اتنے طاقتور ہوں تو وہ جو ان کے امام ہیں اگر ولایت نہ رکھتے ہوں تو امام ہی نہیں ہے۔ ہے توجہ؟ تو عزیزان گرامی، اب میں بے انتہا دلیلیں ہیں، یہاں پہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ سرور کائنات جا رہے ہیں، سارے فرشتے خادم راستے میں ہیں، اور ایک مرتبہ سب کے سب ہر آسمان پہ استقبال کر رہے ہیں۔ سرور کائنات کا استقبال شروع ہے، تفصیلیں بہت زیادہ ہیں، ہر آسمان پہ استقبال ہے۔ چوتھے آسمان پہ ایک مرتبہ ایک ایسی آیت آئی، جناب امیر سے کسی نے سوال کیا، سلہم، یہ جو آیت آئی ہے کہ ان سب سے سوال کیجئے، کہ یا علی سارے انبیاء ایک وقت میں تھے نہیں؟ تو اگر سرور کائنات نے اس آیت پہ عمل نہیں کیا کہ ان سب سے پوچھو، تو پوچھا کیسے؟ اگر عمل نہیں کیا معذاللہ تو نافرمانی کی، اور اگر پوچھا تو کیسے پوچھا؟ مولا نے کہا کہ یہ سوال یہاں کا ہے ہی نہیں، یہ معراج کا سوال ہے۔ جب سارے انبیاء دو صفے باندھے کھڑے تھے، دائیں اور بائیں، سب سے آگے جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، تو اللہ نے کہا اے میرے حبیب ان کے استقبال کو تب تک قبول نہ کیجئے گا جب تک یہ آپ کے سوال کا جواب نہ دیں۔ پوچھئے کہ ان سب کو نبوت کیسے ملی؟ کہ سب سے پوچھئے، تو مولا نے کہا تو نے سوال سن لیا، اب انبیاء کا جواب بھی سن لے۔ میں نے کہا تھا کہ لنگرودی کے بڑے بڑے بزرگ علماء کے جملے پیش کر رہا ہوں، یہ ساری تحقیقات ان کی ہیں۔ کہ ایک مرتبہ جناب امیر فرماتے ہیں کہ سب کے سب انبیاء سے سوال کیا جناب سرور کائنات نے، آپ کو نبوت کیسے ملی؟ تو سارے انبیاء نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہمیں اللہ کی الوہیت کے اقرار پہ، آپ کی رسالت کے اقرار پہ، اور آپ کے بھائی علی کی ولایت کے اقرار پہ۔ تفصیلات بہت زیادہ ہیں، تفصیلات بہت زیادہ۔ ایک اور یہاں پہ جملہ پیش کر رہا ہوں، یہ جملہ، یہ کتاب ترجمہ کی ہے میں نے خود انگریزی کے اندر، اور کتاب کا نام ہے نگین شکست سے آیت اللہ وحید خراسانی کی تقریریں ہیں جناب سیدہ سے متعلق۔ جملہ سن لیجئے گا، چھٹے امام علیہ السلام کو سننا چاہ رہے ہیں؟ یہ اس وقت ہمارے قوم مقدس کے سب سے بڑے، بلکہ اس وقت دنیا بھر کے اندر سب سے بڑا درس خارج ان کا ہوتا ہے، 97 برس کے ہیں، 97 ایج ہے۔ ان کی کتاب کا انگریزی ترجمہ کیا ہے اور انہی کے دفتر سے جبی ہے، وہاں پہ وہ اپنی کتاب کے اندر کہتے ہیں کہ جناب سیدہ سے متعلق جب جناب سرور کائنات جب سارے انبیاء کا استقبال قبول کر چکے تو ایک مرتبہ جنت کا نظارہ کیا، جناب جبرائیل آئے اور کہا کہ یہ سیب اللہ نے کہا ہے کہ آپ کے لیے ہے۔ کہا میں معراج پہ کھانے پینے کے لیے نہیں آیا، کہا کہ اس سیب کے اندر سیدہ کا نور ودیعت کیا گیا ہے۔ نہیں پہنچ جا سکا بات کو۔ خود امام خمینی نے اپنی کتاب الہدایہ فی الخلافت والولایہ، مصباح الہدایہ فی الخلافت والولایہ کے اندر لکھا، کتاب ہے ان کی، یہ ولایت کے اوپر کتاب موضوع ہے۔ دوبارہ بڑے بڑے علماء کے نام لے رہا ہوں جو پریشان ہو رہے ہوں گے تاکہ ان کے اندر پریشانی نہ باقی رہے۔ انہوں نے اپنے کتاب کے اندر لکھا کہ یہ جو زیارات کے اندر جملہ آیا، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ یہ جو آپ امام حسین سے جملہ کہتے ہیں چھٹے امام کا کہ مولا نے فرمایا آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، آپ کا نور اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، کہ یہ 14 کا نور نہیں تھا۔ آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں یہ 13 کا نور تھا، جناب آدم سے چلا، جناب عبد المطلب پہ آنے کے بعد یہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ نور نبوت جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا، نور امامت 12 اماموں کا نور جناب ابو طالب کے پاس چلا گیا۔ ایک نور ایسا تھا اسے اس دنیا میں لانے کے لیے پیغمبر کو معراج پہ جانا پڑا۔ توجہ فرما رہے ہیں گرام، معراج بانیان نے پڑھوائی ہے۔ فیضان گرامی، یہ جناب
میں نے بڑے بڑے بزرگ علماء کے حوالے دے دیے ہیں، وہاں پہ دیکھتے رہیے گا، بعد میں کافی عرصے کے لیے آپ کے لیے ایک تحقیق کا میدان کھل گیا ہے، تو بحث و مباحثہ بھی ہوتا رہے گا عزیزان گرامی۔ یہ سارے کے سارے معاملات ہیں۔ معراج کا جناب سرور کائنات ایک ایسا موقع آیا کہ جناب جبرائیل رک گئے، سرور کائنات آگے بڑھ گئے، اور آپ نے اہل سنت سے بھی سنا ہوگا کہ نالین سمیت ہمارے علماء کی میں نے کتابوں میں دیکھا معراج ربانی کے اندر، تو جناب سرور کائنات نے مڑ کے دیکھا جناب جبرائیل کو، کہا کہ تعال آپ بھی آئیے۔ اے جبرائیل کیوں نہیں آگے آتے؟ کہا کہ لو دنوت انملتن، اگر ایک پور بھی آگے بڑھا تو میرے پر جلا دیے جائیں گے، اس سے آگے میرا نہیں ہے، یہ صرف آپ ہی کا معاملہ۔ عزیزان گرامی، جناب موسیٰ جب اللہ کی مقدس وادی میں جائیں تو قرآن میں آیت ہے فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ يَا مُوسَىٰ اِنَّكَ بِوَادٍ مُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ آپ وادی مقدس طویٰ میں آ گئے ہیں، نالین اتار دیں۔ مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، سرور کائنات معراج پہ گئے جہاں جناب جبرائیل کو اجازت نہیں، اس سے آگے سرور کائنات تنہا جا رہے ہیں۔ تفسیر صافی کے اندر مرحوم فیض کاشانی نے لکھا، ہمارے بزرگ ترین علماء میں 1000 سال کے اندر فیض کاشانی بہت بڑا نام ہے، تفسیر بھی ہے، حدیث بھی، ان کی الوافی کتاب ہے، ہر موضوع پہ تمام علوم پہ ان کی کتابیں ہیں اور سند ہیں، آخری کتاب مانی جاتی ہے۔ تفسیر صافی کے اندر میں نے خود پڑھا ہے، آیت اللہ صافی انہوں نے مرحوم فیض کاشانی نے لکھا، محمد ابن محسن فیض کاشانی نے اپنی تفسیر صافی میں لکھا کہ ایک مرتبہ سرور کائنات کلام کر کے جب واپس آئے تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ سے کیسے بات کی؟ کیا اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں بات کی؟ آپ گھبرا کے نہ سنیے گا، میں پیش کر رہا ہوں کہ میں نے ایک مرتبہ خدا سے سوال کیا، یا اللہ انت کلمنی ام علی، پروردگارہ کیا تو مجھ سے کلام کر رہا ہے یا علی؟ کہ میں تجھ سے ہم کلام ہوں، علی نہیں۔ کہ پروردگارہ پھر علی کے لہجے میں کیوں؟ کہ میرے حبیب میں نے آپ کے دل میں اضطراب دیکھا، میں نے چاہا کہ آپ کو سکون پہنچاؤں، پھر میں نے آپ کے دل میں دیکھا جو سب سے قریب تھا وہ علی تھا، اس لیے میں نے علی کے لہجے میں کلام۔ جو بات پڑھ رہا ہوں حوالہ دے کے پڑھ۔ یہ آپ حضرات کی ثقافت ہے، میں اس کا عادی بالکل بھی نہیں ہوں۔ عزیزان گرامی، میں اس کو عورت نہیں کرتا کہ مومنین اپنی محبت کی اظہار کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، چند جملے پیش کروں گا، اسی پہ تمام کر دوں گا اگر سننا چاہیں گے۔ مجھے نہیں معلوم کتنے افراد ابھی تک میرے ساتھ ہے۔ تو مرحوم فیض کاشانی کہتے ہیں کہ پروردگار نے کہا آپ کے دل میں جسے سب سے قریب پایا آپ سے وہ آپ کا بھائی علی تھا، اس لیے میں نے علی کے لہجے میں کلام کیا۔ عزیزان گرامی، بھی سارا کا سارا معراج ہے جناب سرور کا۔ اب یہاں پہ آگئے محمد مہدی مرتضی، ان سے میں نے بہت کچھ پایا ہے، بہت کچھ حاصل کیا، ان کے ایصال ثواب کے لیے بس ایک جملہ پیش کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ جناب سرور کائنات جب معراج پہ جا رہے تھے، یہ جملہ مجھے پتا ہے کہ اب تک تو شاید ہضم ہو گیا، اگلا جملہ ہضم نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی پیش کر رہا ہوں کہ جہاں زیادہ پریشان ہوتے ہیں میں مجھے پریشان کرنے کی عادت ہے کہ اگر کوئی پریشان ہو تو اور زیادہ پریشان کیا جائے۔ سارے علماء کرام کی دعائیں مجھے چاہیے، آپ تمام کی شفقت و محبتوں کی خاطر اس جملے کو پیش کر رہا ہوں سب کی یہاں پہ موجودگی میں۔ مرحوم آیت اللہ لنگرودی سے، بہت بڑا نام ہے ہمارے حوزے کا، انہوں نے کہا ایک مرتبہ جناب جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کہ میری شریعت کے اندر بہت سی چیزیں کراہت رکھتی ہیں، جانوروں کے غلے کے درمیان سے گزرنا مکروہ ہے، اونٹوں کے قطار کے درمیان سے گزرنا مکروہ ہے، کہا کہ یہ اونٹوں کی قطار رک جائے جاؤں گا۔ تو ایک مرتبہ جناب جبرائیل نے عرض کی، کہا یا رسول اللہ جب سے خلق ہوا ہوں یہ قطار نہیں رکی، جب سے خلق ہوا ہوں یہ قطار نہیں رکی۔ اور کتنی عمر ہے؟ جو دوسرے مقام پہ مرحوم نصیر شہادی نے کہا تھا جب سرور کائنات نے پوچھا جبرائیل کتنے برس کے ہو؟ کہا یا رسول اللہ نہیں پتا، لیکن ایک ستارہ 30,000 سال میں ایک مرتبہ طلوع کرتا، میں اس ستارے کو 30,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ کہا جبرائیل اگر دوبارہ دیکھو گے پہچان لو گے؟ کہا یا رسول خدا ایک آدھ مرتبہ نہیں 30,000 مرتبہ دیکھا، کیسے نہیں پہچانوں گا؟ کہا جبرائیل پھر کیوں نہیں پہچانتے؟ وہ ستارہ مجھ محمد کا نور ہے۔ کہا 30,000 مرتبہ جو دیکھا ہے وہ نور میں ہوں۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ کہا کہ جب سے خلق ہوا ہوں یہاں پہ آگے آگا مرحوم لنگرودی کا جملہ، کہا جب سے خلق ہوا ہوں، اپنے عقائد کو صحیح کر لیجئے گا، جب سے خلق ہوا ہوں۔ توحید کا مطلب یہ نہیں کہ ولایت کا انکار کر دو، موحد بھی بنو،
ولایت رکھنے والا بھی بنو۔ ایک مرتبہ کہا کہ جب سے خلق ہوا ہوں یہ قطار نہیں رکی، تو کہا کہ جبرائیل ان قطاروں میں کیا ہے؟ کہ سرور کائنات آپ کی خدمت میں ہاتھ باندھ کے جناب جبرائیل نے عرض کیا کہ آپ کے بھائی علی کے مناقب و فضائل۔ ہے توجہ میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو یہ تمام کے تمام نظام کو ماننا اسلام ہے کہ انسان اپنے آپ کو کبھی اتنا آگے نہ بڑھا دے کہ ہم کبھی نبی یا امام کی اصلاح کرنے لگے۔ میں جملے سخت کہوں گا، میں نے کہا کہ سلسلے کی آخری مجلس ہے، اس کے بعد فیصلہ کیجئے گا لائف ٹائم پڑھانا ہے یا نہیں۔ آج میں ساری کسر پوری کر دوں گا۔ تو عزیزان گرامی مجھے دیکھیے باق نہیں ہے، مجھے جو پیش کرنا ہوتا میں اپنا فریضہ ادا کرتا ہوں، اور یہ آپ کی محبت اسی لیے ہے کیونکہ میں جو پیش کرتا ہوں، میں جو حق سمجھتا ہوں پیش کرتا ہوں۔ جب تک میں اپنی تصحیح نہ کر لوں کچھ اور عقیدہ نہیں رکھوں گا، عقیدہ وہی رکھوں گا کہ جو صحیح سمجھا ہو۔ تو عزیزان گرامی تو یہ تمام کے تمام نظام کو سمجھ لیجئے کہ ہم ہمیشہ ان تمام اصولوں، ان تمام عقائد کو مانیں۔ حتیٰ میں نے کہا نا پہلے دن کہا تھا کہ بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مرضی عقیدہ بنا لے، عقیدہ وہی بنائیں جو قرآن میں ہو اور حدیث میں ہو۔ تو عزیزان گرامی ہم پورے کے پورے دین کے ماننے والے ہیں۔ ایک آیت کا منکر پورے قرآن کا منکر ہے، ایک امام کا منکر 12 کا منکر ہے۔ سن رہے ہیں عزیزان گرامی؟ ہم پورے دین کے اس نظام کے ماننے والے ہیں۔ سرور کائنات کی معراج، اس میں بہت سے سبق ہیں، اس میں بہت سے اخلاقی پہلو بھی ہیں۔ حدیث معراج کا بھی ترجمہ انگریزی میں علامہ مجلسی کی جو حدیث معراج ہے اس کا ترجمہ بھی انگریزی میں میرا ہی ہے، وہ بھی کئی مرتبہ چھپ چکا ہے۔ میں اس لیے حوالے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہوا میں بات ہو رہی ہے۔ 2 جملے میں نے بھی پڑھے ہیں، 2 کتابیں میں نے بھی لکھی ہیں، 2 کتابیں میں نے بھی پڑھی ہیں۔ تو سلامی علماء حق بلند تر سلوات۔ میں نے تمام کر دیا، آپ کی زحمت تو تمام کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی حدیث معراج اس میں بے انتہا اخلاقی پہلو ہیں، اگر کبھی بھی کوئی پڑھے گا تو اس میں سرور کائنات کا جو اللہ سے مکالمہ ہے بہت تفصیل سے لکھا گیا۔ ایک مرتبہ خالق نے سوال کیا، دیکھیں اخلاق کیا چیز ہے، میں پیش کر رہا ہوں۔ خالق نے سوال کیا یا احمد، آسمانوں میں نام احمد ہے، تو ایک مرتبہ اللہ نے کہا یا احمد کیا آپ جانتے ہیں میں نے آپ ہی کا انتخاب کیوں کیا انبیاء کا سردار بننے کے لیے؟ تو یہ نہیں کہا ہاں میں جانتا ہوں، ارے وہ ان کو انتخاب کیا تو انہیں نہیں پتا ہوگا، لیکن کہا اللہ بہتر جانتا۔ عزیزان گرامی جب انسان کسی کے سامنے ادب کا اظہار کرنا چاہے تو اظہار ادب کا کام یہ ہے کہ یہ نہ کہے ہاں ہاں ہاں، کہ جو تو کہے پروردگارا وہ تو اپنا فیصلہ سنا، تو نے کیوں انتخاب کیا؟ یہ نہیں کہا ہاں میں جانتا ہوں، کہ اللہ بہتر جانتا، اللہ کو بہتر معلوم، کہ اے میرے حبیب میں نے 2 باتوں سے آپ کا انتخاب کیا، ایک تو یہی آپ کا اخلاق کہ آپ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ متخلق ہیں، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور دوسرے میرے حبیب یہ جو آپ کے طولانی سجدے ہیں کہ عبادت آپ کو تھکاتی نہیں، عبادت تھک جاتی ہے، محمد اور کتنا سجدہ کرے گا؟ کہ کبھی بھی آپ کو کبھی اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ کہ عزیزان گرامی جناب امیر نے یہ کہا تھا کہ میں نے اتنا صبر کیا کہ اب صبر بھی مجھ سے پوچھتا یا علی اور کتنا صبر کیجئے گا۔ محمد و آل محمد وہ ہیں کہ جو ان تمام صفات کو بھی اپنے سامنے جھکا دیں۔ 2 جملے میں پیش کیے بغیر آگے نہیں جا سکتا، آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی مرحوم کاشی ایک ہمارے بہت بڑے عالم گزرے، ایک مدرسے کی مسجد تھی، مدرسہ بازار میں تھا ایران کے ایک چھوٹے سے شہر میں، تو اپنے تالاب پہ وضو کر رہے تھے۔ پرانے زمانے میں ایسا پانی کا انتظام نہیں تھا، جو مدرسے کا مسجد کا تالاب تھا اس پہ وضو کر رہے تھے۔ اتنے میں بھی وضو آپ نے دیکھا بزرگ جو علماء ان کا بہت طولانی وضو آرام سے وضو کرتے ہیں، نماز بہت طولانی جو تنہائی میں پڑھتے ہیں، ویسے جماعت سے تیزی سے سنیں گے۔ تو وضو کر رہے تھے، اچانک دیکھا ایک نوجوان آیا بازار سے، بہت تیزی سے وضو کیا، اندر گیا، جلدی نماز پڑھی اور جانے لگا۔ جب جانے لگا تو انہوں نے دیکھا بھئی میرا تو وضو ختم نہیں ہوا، یہ نماز بھی مکمل کر کے فارغ ہو گئے۔ تو اب اصلاح کی غرض سے بزرگ علماء کا کام کیا ہے؟ تصحیح کریں، اصلاح کریں، ایسا ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے نوجوان کو کہا بیٹا ادھر آؤ، کیا کر رہے تھے ابھی؟ نوجوان بہت سمجھدار تھے، توجہ ہو، بہت سمجھدار تھے۔ اس نے کہا کچھ نہیں،
کہ کیا مطلب؟ کہ یہی کچھ نہیں. کبھی ابھی تو اندر مسجد میں گئے تھے؟ کہیں گے جی ہاں. کیا کر رہے تھے؟ کہ کچھ نہیں. کبھی ابھی تم نے میرے سامنے وضو کیا؟ کہ جی ہاں. تو پھر اندر کیا کرنے گئے تھے؟ کہ کچھ نہیں. کبھی تم نے نماز نہیں پڑھی ابھی اتنی تیز رفتار سے؟ کہنے لگے نہیں نماز نہیں تھی. توجہ. انہوں نے کہا بھئی اگر نماز نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ کہا میں خدا کو بتانے آیا تھا پروردگارہ میں باغی نہیں ہوا ہوں. وہ نوجوان نوجوان تو جملہ کہہ کے چلا گیا. مرحوم کاشی زار و قطار گریہ کرنے لگے. بہت روئے, بہت دیر تک بیٹھے روتے رہے, گھنٹوں, یہاں تک کہ ان کے شاگرد آئے. بہت بڑے مشتری تھے, درس خارج کہتے تھے. شاگرد آئے کہ آقا طبیعت ٹھیک ہے؟ کہ بزرگ ہیں شاید بیمار ہوں؟ کہ نہیں بالکل ٹھیک ہوں. کہ گھر میں کوئی پریشانی ہے؟ کہ نہیں. کہ کیا بات ہے اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ کہ جس نوجوان کو میں نادان سمجھ رہا تھا بہت بڑا درس دے کے گیا. کہ کیا کہا اس نے؟ کہ اس نے ایک مرتبہ کہا آغا میں نے نماز نہیں پڑھی, میں خود جانتا ہوں یہ نماز نہیں ہے, اتنی تیز رفتار سے نماز نہیں ہوتی, بس میں خدا کو اتنا بتانے آیا تھا کہ میں باغی نہیں ہوا ہوں, ابھی بھی تیرا ہوں. کہ وہ نوجوان تو کہہ گیا میں خدا سے کیسے کہوں کہ پروردگارہ میں باغی نہیں ہوا ہوں. مہینوں گزر گئے, برسوں گزر گئے, سال ہا سال گزرنے کے بعد جب بھی لوگ تنہائی میں دیکھتے آقا کاشی کو تو دیکھتے کہ بیٹھے گریہ کر رہے ہیں. تو جب بھی کوئی پوچھتا آقا کیا بات ہے؟ کہ اس نوجوان کا جملہ مجھے رلا رہا ہے, پروردگارہ میں باغی نہیں ہوں. عزیزان گرامی ہم بھی ابھی کبھی بھی آپ کہیں نا, مجھ سے بہت سے لوگ کہتے تھے بعض اوقات میرا مجلس میں اس طرح سے دل نہیں لگ رہا, نماز میں دل نہیں لگتا, پھر بھی نماز پڑھتے رہیں, مجلس میں آتے رہیں اس نیت سے کہ خدا سے کہیں باغی نہیں ہوئے, حسین سے کہیں باغی نہیں ہوئے. یہ وہ کمال نماز نہیں ہے, کمال عزاداری نہیں ہے, لیکن یہ تو کہہ سکتے ہیں نا ناقص ہے. یہ نماز ناقص ہے جو میں پڑھ رہا ہوں, میری عزاداری وہ نہیں ہے جو آپ چاہتے ہیں, لیکن میں باغی نہیں ہوا, ابھی بھی آپ کا ہوں. اس لیے آتے جاتے رہیں. پتہ نہیں بات پہنچے کہ نہیں پہنچے. آتے جاتے رہیں, کبھی بھی اپنا رابطہ منقطع نہ کریں, اپنا رابطہ مت توڑے. رابطہ آپ کا باقی رہنا چاہیے. یہ نماز سے نہ رابطہ ٹوٹے, عزاداری سے رابطہ نہ ٹوٹے. جیسی بھی نیت ہو آ جائیں, جب بیٹھے رہیں گے نہ کبھی اخلاص پیدا ہو جائے گا. آخری جملہ کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی. ایک بہت بڑے ہمارے عالم سفر کر رہے تھے موٹر وے پہ, ایران میں کسی جگہ پہ یا عراق میں, مجھے ذہن میں نہیں. سفر کرتے کرتے دیکھا کہ بھی ایک آدمی درختوں کے نیچے کھڑا نماز پڑھا سخت گرمی کے اندر. آپ کو پتہ ہے ایران عراق بہت زیادہ گرم ملک ہے. تو انہوں نے اپنے ڈرائیور سے کہا گاڑی روکو. کہا یہ موٹر وے پہ نہیں گاڑی روک سکتے, کہا کسی بھی طرح سے گاڑی روکو, مجھے یہ آنا ہے اس آدمی سے بات کریں. کہا آقا اب یہاں مشکل ہے, کہا گاڑی روکو مجھے اتار دو. بہت مصیبتوں سے اس نے گاڑی روکی, جیسے بھی اترے بوڑھے بزرگ آدمی اندر گئے. کہا بھئی اس کی نماز مکمل ہو جائے. کہا یہ اول وقت نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس چرواہے سے, گڈریے سے, شیپرڈ سے سوال کیا. وہ بکریاں چرانے والا تھا. کہ یہ اول وقت نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہ یہ میں نے اول وقت نماز اپنی بکریوں سے سیکھی ہے. اس چرواہے نے عالم سے کہا میں نے اول وقت نماز پڑھنا بکریوں سے سیکھا. کہ بکریوں سے کیسے سیکھا؟ کہ جب شام ہوتی ہے نا, میں ایک سیٹی بجاتا ہوں, آواز دیتا ہوں, ساری بکریاں جمع ہو جاتی ہیں, بہت تیزی سے آتی ہیں. کوئی بکری مجھے نہیں کہتی ارے میں نے تو ابھی صحیح طرح گھاس ہی نہیں چری تھی, میں نے پانی نہیں پیا, میں تو تھک گئی تھی, بیٹھی ہوئی تھی, دھوپ زیادہ ہے, گرمی زیادہ ہے, ٹھنڈک زیادہ ہے. کبھی شکایت نہیں کرتی, ایک میری صدا پہ لبیک کہہ کے آ جاتی ہیں. یہ جانور ہوتے ہوئے پہچانتی ہیں میں مالک ہوں, آ جاتی ہیں. میں تو جانتا ہوں انسان ہوں, وہ مالک ہے. میں نے بکریوں سے اپنے سیکھا ہے کہ جب اذان ہو تو لبیک کہہ دو. پتہ نہیں بات پہنچے کہ نہیں پہنچے. عزیزان گرامی اب سمجھ میں آیا بعض اوقات انسان جانوروں سے, پرندوں سے بھی سیکھ سکتا ہے. میں نے کہا تھا آخری بات ہے, اس سے پہلے کہ مصاحب کے 2-4 جملے کہوں. امیر المومنین کا ایک فرمان جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا نا, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. بہت دیر تک سوچتا رہا. ابھی بھی جب سوچتا ہوں تو میں تنہائی میں بہت زیادہ اس پہ عجیب سی بے قراری سی طاری ہو جاتی ہے. مولا نے کہا کہ یہ عجیب و غریب چڑیاں ہیں,
رات میں طوفان آتا ہے خدا کی طرف سے، آندھی آتی ہے خدا کی طرف سے، ان کے گھونسلے ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ کمزور لکڑیوں کے ہوتے ہیں، تنکوں کے ہوتے ہیں، تنکوں سے اپنے گھونسلے بناتی ہیں، پتوں سے اپنے گھونسلے بناتی ہیں۔ کہا جب اللہ کی طرف سے آندھی چلتی ہے تو ٹوٹ کے سارے جانتی ہیں اللہ خالق ہے، جانتی ہیں، اور سارے تنکے ٹوٹ کے گر جاتے ہیں۔ کہ پھر بھی کبھی نہیں دیکھو کہ فجر کا وقت ہو وہ چہچہانا بند کر دے، کہ ان کا چہچہانا ان کی تسبیح ہے۔ کہ رات میں ابھی گھونسلہ تباہ ہوا ہے، کبھی شکوہ نہیں کرتی، کہ پروردگارہ پھر بھی تیری تسبیح ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جتنی بڑی بھی مصیبت آ جائے کبھی شکوہ نہیں کرتی، خدا کی بارگاہ میں فوراً کہتی ہیں خالق ہم تیری تسبیح کے لیے پھر حاضر ہیں۔ رات میں ابھی گھونسلہ تباہ ہوا، صبح پھر تسبیح کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہ کسی بھی حالت کے اندر جناب موسیٰ نے کہا پروردگارہ تجھے کوئی میری بات پسند ہے؟ کہا ہاں۔ ماں جتنی مرتبہ دھکیلتی تھی نا پلٹ کے واپس آتے تھے۔ کہ مجھے اپنا وہی بندہ پسند ہے جتنے مرضی مصائب دے دوں، پریشانیاں دے دوں، پلٹ کے پھر میرے ہی پاس آئے کہ پروردگارہ پریشان ہوں۔ یہ نہ ہو کہ لوگوں سے کہنے لگے اب تو میں نے نماز چھوڑ دی، میں نے دین چھوڑ دیا، میں عمل نہیں کرتا، میں تو دنیا دار ہو گیا ہوں، اللہ نے میری پریشانیاں بھیجی ہیں، آزمائشیں بھیجی ہیں، آزمائشوں کے آنے پہ کبھی بھی اس سے دور نہ ہونا۔ جملہ آخری کہہ رہا ہوں، حضرت گرامی کا کبھی بھی دور نہ ہونا۔ جناب امیر فرماتے ہیں جب بھی میں پڑھتا ہوں یہ جملہ عجیب و غریب ہے، کہ میں عجیب و غریب اس کتے کو دیکھتا ہوں کہ نجس العین ہے، مالک مار مار کے برا حال کر کے اسے کونے میں بٹھا دے، لیکن جیسے ہی مالک بلاتا پلٹ کے فوراً آ جاتا، کبھی شکوہ نہیں کرتا۔ ابھی تو نے مجھے اتنا مارا تھا، میں تب تک ناراض رہوں گا جب تک مجھے پیار نہیں کرے گا۔ کہا پیار کرے نہ کرے، کتا ہے نجس ہے لیکن پھر بھی اتنی مار کھا کے بھی مالک کے ایک بلانے پہ فوراً آ جاتا۔ مولا فرماتے ہیں اللہ کو اس کی یہ صفت اتنی پسند ہے اسی لیے ہر آدمی اسی کو پالتا، وفا کی مثال اسی کی دیتا۔ مولا فرماتے اس سے اتنا سبق ضرور لے لو، جتنی مرضی آزمائش خدا بھیجے شکوہ نہ کرنا، کا پروردگارہ ہم تیرے ہی ہیں۔ میں جانتا ہوں میں نے بڑے بڑے سخت باتیں کہہ دی ہیں، میں جانتا ہوں میں سخت باتیں کہہ گیا ہوں۔ عزیزان گرامی یہ تمام نصاب ہے دین کا، لاکھوں درود، لاکھوں سلام اصحاب حسینی پہ ہے کہ اتنی آزمائشیں آنے پہ پھر بھی امام حسین پہ قربان ہے۔ ایک صحابی ہیں 97 برس کی جناب سعید، سب سے شہداء کربلا میں سب سے بزرگ، تو ایک مرتبہ دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے ہیں اور کہتے ہیں مولا اجازت ہے میں میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا سعید آپ تو اتنے بزرگ ہیں چلا تو جا نہیں رہا۔ کہ نہیں مولا مجھے محروم نہ رکھیے گا، میں آپ پہ قربان ہونے آیا۔ کہا آپ کی بھویں بڑی ہوئی ہیں، آنکھیں دیکھ نہیں پا رہے، کمر ٹوٹی ہوئی ہے، چل نہیں سکتے، گھوڑے پہ کیسے بیٹھیں گے؟ کہا نہیں مولا میں 3 پٹیاں لایا، ایک پٹی باندھی بھووں پہ اپنے، کہا دیکھیں میری بھویں اب میں نے باندھ لی ہیں، اب میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ پھر کمر کو دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، کمر کو سیدھا کیا، ایک پٹی کمر پہ باندھی، پٹکا باندھا، کہا دیکھیں مولا میری کمر ٹوٹی ہوئی نہیں ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ کہا مولا ایک تیسری پٹی بھی ہے میرے پاس، جب مجھے کوئی سوار کرا دے گا نا تو میں کہوں گا میرے دونوں پاؤں باندھ دو تاکہ میں گر نہ جاؤں، میں حسین پہ قربان ہونے آیا۔ کتنا جذبہ ہے اصحاب حسین، ہمارے لاکھوں درود و سلام ہوں، ہمارے لاکھوں روح قربان ہوں شہداء کربلا پہ، کتنی عظمت ہے۔ جملے میں پیش کروں گا، ایک بزرگ صحابی ہیں وہ جناب سید الشہداء سے کہتے ہیں کہ مولا اجازت ہے؟ مولا نے کہا نہیں آپ جنگ نہیں کر پائیں گے، بہت بزرگ ہیں، ابھی جب میں نماز پڑھوں گا نا میرے سامنے کھڑے ہو جائیے گا، تیروں کو روکیے گا۔ وہ سامنے جناب سید الشہداء کے کھڑے ہو گئے، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، کمر کو سیدھا کیا، کہا تیر اگر آئے گا تو میں سینے پہ لوں گا۔ جناب سید الشہداء نے نماز شروع کی، اتنے میں تیر چلا، انہوں نے سینے پہ تیر لیا۔ آپ نے دیکھا ہے تیر جب لگتا ہے نا بہت تیزی سے جاتا ہے، نکالنا اس کا بڑا مشکل ہے، پورا بدن کاٹ کے باہر آتا ہے، تکون کی طرح سے ہوتا ہے۔ تو وہ ایک مرتبہ ان کے لب کانپنے لگے، ٹانگیں لڑکھڑانے لگیں، بزرگ تھے، بزرگی کی وجہ سے ان کا خون بہ رہا تھا، ان کے لب پیاس کی وجہ سے خشک تھے، لبوں پہ کپ کپاہٹ سی آنے لگی، ٹانگیں لرزنے لگیں۔ ایک مرتبہ دوسرا تیر آیا، سینے میں لگا، جب تیسرا تیر لگا نا تو ہم لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا مانگنے کے لیے، انہوں نے ہاتھ کمر پہ رکھے تھے تاکہ کمر سیدھی ہو جائے، نگاہوں کو اٹھایا، کہا پروردگارہ بس اتنی طاقت دے دے تیرے حسین کی نماز تمام ہو جائے۔ تیر چلتے رہے، علماء نے مرحوم آیت اللہ اجتہادی نے لکھا 13 تیر ان کے سینے میں لگے، ایک تیر گردن میں لگا،
ایک مرتبہ جناب سید الشہداء کی آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے ہی امام حسین کی آواز آئی نا اس کا مطلب ہے نماز تمام ہو گئی. انہوں نے کہا پروردگارا بس اب مجھ میں طاقت نہیں ہے, تیرے حسین کی نماز ہو گئی, میں نے اپنا فریضہ ادا. جیسے ہی گرنے لگے نا سید الشہداء بہت تیزی سے آگے بڑھے, ایک ہاتھ ان کی گردن پہ رکھا, دوسرا ہاتھ ان کی پشت پہ رکھا, بڑے آرام سے انہیں زمین پہ لے کے آئے. جب وہ گرنے لگے نا تو اٹھا کے ان کے سر کو زانوں پہ رکھا. انہوں نے کانپتے ہوئے لبوں سے سوال کیا مولا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ اے حسین کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ مولا حسین نے ایک مرتبہ کہا میں راضی, میری ماں فاطمہ تم سے راضی, میرے بابا علی مرتضیٰ تم سے راضی, میرے نانا رسول خدا تم سے راضی. کہا میرا خالق میرا خدا تم سے راضی. عزیزان گرامی عجیب و غریب کیفیت ہے نا ان اصحاب کی. دو چار جملے اور کہوں گا. یہ آج آخری ایام ہیں, ایام اعزا تو ختم ہو گئے, جمعہ بھی گزر گیا. دو جملے سن لیجئے گا, میں تمام کر رہا ہوں. عزیزان گرامی ایک صحابی ہیں جناب مسلم ابن اوسجا, یہ جناب حبیب کے قریبی رشتہ دار ہیں, دونوں اسدی ہیں. ظاہراً چچا تایا کے عزیز قریبی رشتہ دار ہیں. جناب مسلم ابن اوسجا 80-90 برس کے تھے یہ بھی. جب ایک مرتبہ گھوڑے سے گرے نا تو جناب سید الشہداء پہنچے. جیسے ہی ان کو اٹھایا جناب حبیب بھی پہنچے. جناب حبیب نے ایک جملہ کہا مسلم اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ میں آپ کے بعد بہت دیر تک زندہ رہوں گا اور مجھے یہ پتا نہ ہوتا کہ میں شہید ہونے والا ہوں تو میں پوچھتا کہ آپ کی وصیت کیا ہے, لیکن مسلم میں بھی شہید ہونے والا ہوں, قریب آپ سے ملوں گا, اس لیے وصیت کے لیے کچھ نہیں پوچھوں گا. تو جناب مسلم نے اسے جانے کا پھر بھی میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں. اب جناب حبیب نے کہا ہاں مسلم فرماؤ کیا وصیت ہے. ایک مرتبہ رو کے کہنے لگے اوسی کا بہذا. کہا اے جناب مسلم نے اسے جانے جناب امام حسین کی طرف اشارہ کر کے جناب حبیب سے کہا کہ حبیب حسین کو زہرا کے بیٹے کو تنہا نہ چھوڑنا, حسین تنہا نہ رہ جائے. کیا سب کے سب ایک مرتبہ یہی سوچتے تھے حسین تنہا نہ رہ جائے. جناب حبیب نے رو کے کہا مسلم ایسی وصیت کی ضرورت نہیں تھی, کبھی کبھی ہو سکتا ہے میں حسین کو تنہا چھوڑ دوں, میں نے سارے تمام کر دیا. آخری جملہ سن لیجئے مصائب کا. ایک ایسا وقت آیا, مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری نے اپنے مقتل میں لکھا ہے کہ امام حسین خیمے سے باہر نکلے, نظر یمینا و نظر شمالا, پہلے دائیں طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا, پھر بڑی حسرت سے کہا او عباس, او علی اکبر, او قاسم, او حبیب, میں نے تم سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا, مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. ایک مرتبہ سب نے دیکھا کہ کوئی بی بی خیمے سے باہر آئے, برقع لے رکھا. ایک مرتبہ کہا بھیا میری زندگی میں غربت کا نعرہ بلند نہ کیجئے گا, میں آپ کو ذوالجناح پہ سوار کراؤں گی. بہن نے بازو تھاما جناب سید الشہداء کا, سوار کرا دیا. جو جملہ میں پیش کرنا چاہتا تھا, سید الشہداء نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا, ذوالجناح کو ایڑ لگائے کہ ذوالجناح آگے بڑھ. ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا. دوسری مرتبہ کہا, جب تیسری مرتبہ ذوالجناح کو ایڑ لگائے تو کہا میرے بھائی مارے گئے, میرے بیٹے مارے گئے, میرے اصحاب مارے گئے, سب چھوڑ کے چلے گئے, کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ بے زبان جانور تھا, سر کو جھکا دیا. اب سید الشہداء نے دیکھا ذوالجناح کے قدموں سے ایک چھوٹی سی بچی لپٹی ہوئی ہے. مجھے نام جو پیش کرنے میں مقصد نہیں ہے, چاہے رقیہ نام ہو چاہے سکینہ نام ہو. سید الشہداء ذوالجناح سے اترے, بچی کو سینے سے لگایا, پیار کر کے ایک جملہ کہا کہ بیٹی مجھ پہ سب سے زیادہ رونے کا حق آپ کو ہے, میرے بعد سب سے زیادہ ظلم آپ پہ کیا جائے گا, لیکن بیٹی میری ایک وصیت ہے, آج رات جہاں ماں سلائے سو جانا, ضد نہ کرنا مجھے بابا کے پاس جانا ہے. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء کی دختر نے ایک جملہ کہا کہ بابا آپ جب سینے پہ سلاتے تھے تو ہمیشہ کہا کرتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے, بیٹیوں کا بھی حق ہے. بابا آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے, بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے, بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ سید الشہداء نے کچھ خاک کربلا اٹھائی, جناب سکینہ کے سر میں ڈالی. بی بی نے رو کے کہا بابا یہ کیا کیا؟ کہا بیٹی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے, آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے. میں کہوں گا مولا ایک اور جملہ کہہ دیجئے, مولا کہہ دیجئے بیٹی آپ کے حصے میں شمر کے تماچے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ آئیں ذرا مل کے دعا مانگیں گے۔ جب جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر آئی تھی نا، سید الشہداء سفر میں تھے، کربلا کے راستے میں تھے، جناب عباس علیہ السلام سے کہا، سید الشہداء علیہ السلام نے کہا عباس یہاں خیمے نصب کر دو، آج رات میں یہیں روکوں گا۔ ایک مرتبہ جب خیمے نصب ہوئے دیکھا نا مولا کی آنکھوں میں آنسو ہیں، جناب عباس نے کہا مولا، کہا کہ عباس ایک بہت بری خبر آئی ہے کوفے سے، خیموں کو نصب کر دو، ذرا میری بہنوں کو بلا دو۔ جناب عباس علیہ السلام گئے جناب زینب کبریٰ کے خیمے میں، اور آنے کے بعد کہا بی بی آپ کو مولا نے بلایا ہے، آئیں بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، آخری واسطہ پیش کر۔ کہا بی بی آپ کو مولا نے بلایا ہے، جناب زینب کبریٰ تشریف لائیں۔ ضرور۔ ایک مرتبہ میرے بہت سے برادران نے التماس سے دعا کی ہے، سب کے لیے دعائیں مانگوں گا۔ صرف ایک سوال کروں آپ سے، جب آپ روتے ہیں کوئی آپ کو تازیانے تو نہیں مارتا؟ مجھے پتا ہے مستورات موجود ہے، آپ کے ساتھ بھی شاید بہنیں آئی ہوں، کوئی بیٹیاں آئی ہوں۔ ایک سوال کروں، اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کے ساتھ جو بچی آئی تھی بے ہوش ہو گئی ہے، آپ سوال ضرور کریں گے نا کہ بچی کو پانی پلایا یا نہیں پانی پلایا؟ کوئی یہ تو سوال نہیں کرے گا کسی نے بچی کو تماچا تو نہیں مارا؟ پروردگارا، جب خبر آئی نا جناب مسلم بن عقیل کی، تو مولا نے کہا جناب زینب کبریٰ سے کہ زینب ذرا میری رقیہ کو بلا دو، میری بہن رقیہ کو۔ جناب زینب سمجھ گئیں کہ بھائی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کوفے سے شہادت کی خبر آئی ہوگی۔ آئیں جناب زینب کبریٰ جناب رقیہ کے پاس کا، رقیہ بھیا نے بلایا ہے۔ جناب رقیہ جناب مسلم کی زوجہ تھیں، ان کی بیوہ۔ ایک مرتبہ جناب رقیہ نے فوراً اپنی بیٹی سے کہا، عاتقہ سے، کچھ نے حمیدہ نام بھی لکھا، کچھ نے 2 بیٹیاں لکھی ہیں، ایک بیٹی تو ہے ہی ہیں۔ ایک مرتبہ کہا عاتقہ میرے ساتھ چلو، ماموں نے بلایا ہے۔ جیسے ہی جناب رقیہ کو آتا دیکھا، مولا مسند سے کھڑے ہو گئے، آگے بڑھے اور جناب عاتقہ کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ہاشمی بچی تھی، بہت سمجھدار تھی، بچی چھوٹی تھی، لیکن ایک مرتبہ فوراً سوال کیا، کہا ماموں جان میرے بابا خیریت سے ہیں؟ جیسے سوال کیا نا کہ میرے بابا خیریت سے ہیں؟ مولا حسین جانتے ہیں یتیم پرور ہیں، کہا بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، ابھی ماموں زندہ ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا آپ کو یتیمی کا احساس نہیں ہونے دوں گا۔ اب یہاں بزرگ علماء کہتے ہیں کہ ایک اور بچی کھڑی دیکھ رہی تھی، وہ دیکھ رہی تھی کہ اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے جناب زینب سے کہا بہن ذرا میری صندوق چلا دیجئے۔ جناب زینب صندوق چلائیں، مولا نے 2 بالیاں نکالے اور جناب عاتقہ کے کانوں میں اپنے ہاتھوں سے بالیاں پہنائے۔ اب وہ بچی یہ سوچ رہی تھی اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جائے گا، نئی بالیاں پہنائے جائیں گی۔ بچی کو یہ نہیں پتا تھا یہ حسین کا کردار ہے۔ جب شام غریب آئی تو وہ بی بی انتظار میں تھی کوئی میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے گا، کوئی مجھے نئی بالیاں پہنائے گا۔ اتنے میں شمر آیا، اس نے ایسا سر پہ ہاتھ رکھا، بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا۔ جب اس نے بالیوں کو اتارا، بی بی نے آواز دی چچا عباس۔ پروردگارا واسطہ ان بیبیوں کی عظمتوں کا، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو، آل سعود کو، آل خلیفہ کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ہمارے بہت سے مومنین اسیر ہیں پاکستان میں یا شاید آپ کے اپنے عزیزوں میں ہوں، بحرین میں بڑے بڑے بزرگ علماء اس وقت اسیر ہیں۔ میں بھی زیارات پہ تھا نا تو وہاں پہ برقعوں میں بوڑھی خواتین سب کے سب ایک ہی بات کہہ رہے تھے، سید ہمارے بیٹوں کے لیے دعا مانگنا۔ جب بھی آتی ہے لاش ہی واپس آتی ہے، بیٹا واپس نہیں آتا۔ پروردگارہ تجھے بیویوں کی اسیری کا واسطہ، نائجیریا میں شیخ زکزکی اور ہمارے یہ بحرین کے، یمن کے، پاکستان کے، کشمیر کے، افغانستان کے، عراق کے، شام کے تمام اسیروں کو رہائی کی خبر عنایت فرما۔ رہائی جب ملتی ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں نا، ایسا ہی ہے نا، لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن جب بیویوں کو رہائی ملی تو سب رو رہے تھے۔
کوئی بی بی خوش نظر نہیں آ رہی تھی، ہر بی بی روتی نظر آ رہی تھی۔ پروردگارہ بیویوں کی اسیری کا واسطہ، پروردگارہ جتنے بھی مومنین نے التماس دعا کی ہے سب کی دعائیں مستجاب فرما، جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما، ہمیں تمام مومنین و مومنات کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرما، اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ مرحوم سعادت شاہ صاحب جو بانی تھے اور حاضرین کے مرحومین، یہ علماء کرام کے مرحومین، خصوصاً ان کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگارہ ان سب کے درجات بلند فرما، قبروں کو منور فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، پروردگارہ خصوصاً جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، مسافروں کو ان کے سفر میں کامیاب فرما، جتنے ہمارے نوجوان بچے بچیوں نے امتحان دے رکھے ان کے امتحانوں میں کامیاب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے